الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین و مکرم سامعین، خالق کائنات کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معراج پاک کے بابرکت واقعات کو سننے اور سنانے کے لیے معراج ہی کی شب میں اس جامع مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ الحمدللہ تمام اہل اسلام جہاں بھی دنیا میں کیوں نہ ہوں، لیکن وہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے، آپ کی ذات اطہر سے تعلق رکھنے والے تمام امور سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، اور یقیناً اسی محبت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی نوازشات، اس کے انعامات ان کا نصیب اور مقدر بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام میں مختلف قسم کی تاریخوں کو اور مختلف قسم کی راتوں کو شان و عظمت عطا کی گئی ہے، لیکن معراج کی رات اپنے دامن میں جو انعامات و اکرامات کو رکھتی ہے وہ اپنی شان میں بہت ہی ممتاز ہے اور نمایاں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جماعت انبیاء میں اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دیدار کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور حبیب پاک کو اپنا دیدار عطا کرنے کے لیے ساری راتوں میں سے رجب کی 27ویں تاریخ کو منتخب کیا اور اس رات کو منتخب فرمایا ہے۔ اس نسبت کے اعتبار سے یہ رات نہایت ہی عظمت و رفعت والی رات ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ معراج پاک کے واقعے کی وجہ سے یہ رات کو جو فضیلت اور عظمت حاصل ہے، یہ اس واقعے کے ساتھ اور اسی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے جس میں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار عطا کیا، بلکہ یہ رات ایسی ہے کہ جب بھی آتی ہے اپنی تاریخ کے ساتھ ان رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں لے کر آتی ہے، اور قدر کرنے والوں کو اپنے دامن کی رحمتوں سے نواز دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جب وہ واقعہ ہوا تھا تبھی وہ شان والی تھی، اس کے بعد بس ایک رسم اور رواج کے طور پر جمع ہوتے ہیں، رسم اور رواج اور روایت کے طور پر جمع ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس رات کی بھی عظمت و فضیلت اپنے کلام مجید میں بیان کی ہے۔ قرآن کی مخصوص اور نہایت ہی واضح صورت ہے سورہ والضحیٰ۔ آپ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام کی تفصیلات پڑھیں گے تو حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو فتح العزیز کے نام سے ہے، جو آج بھی تمام علمی لائبریریوں میں محفوظ ہے، موجود ہے، اس میں انہوں نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کی بڑی معنی خیز تفسیر بیان کی ہے۔ والضحیٰ سے مراد چمکدار دن، اور واللیل سے مراد شان اور عظمت والی رات۔ تو کون سا دن وہ چمکدار ہے جس کی اللہ نے قسم ذکر کی ہے، اور کون سی وہ رات ہے اللہ نے جس کی قسم یاد کی ہے؟ تو کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد چمکتے دن کی قسم، واللیل سیاہ رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے، اذا سجا وہ رات جو چھا جاتی ہے تو اس کی قسم اللہ ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کون سی رات ہے اور ضحیٰ سے کون سا دن مراد ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ وہ والضحیٰ سے مراد آقا کا یوم میلاد ہے، واللیل سے مراد آقا کی شب معراج ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر میں لکھتے ہیں قسم ہے مصطفیٰ تمہارے میلاد کے دن کی، اور قسم ہے میرے حبیب آپ کی معراج کی رات کی۔ تو رب کریم نے حبیب کی نسبت سے دن کو بھی میلاد کے شان والا بنا دیا، اور معراج کی رات کو بھی شان والی بنا دیا، اور فرمایا واللیل اذا سجا، قسم ہے شب معراج کی حبیب جب کہ وہ رات چھا جائے اور اپنے
قدردانوں کو رحمتوں نوازشوں سے مالا مال کرنے لگ جائے. تو رات کی شان و عظمت کو اللہ نے قسم کے ذریعے سے بیان فرما دیا. واللیل اذا سجا. اور اس تفسیر کو حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان شریف میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، گھر والے گھر کی باتوں کو زیادہ جانتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اس میں جس رات کی اللہ نے قسم ذکر کی ہے کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں بلیلۃ المعراج، وہ معراج پاک کی رات ہے. تو شب معراج تاریخ کی راتوں میں شان و عظمت والی ہے. قدر اپنی شان میں شب قدر ہے، تو معراج اپنی شان میں شب عظمت و فضیلت ہے. شب عظمت و فضیلت ہے، شب رفعت و کرامت ہے. اور اس کے بارے میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَيْلَةُ الْقُرْبِ وَالْوِصَالِ وَالْخِطَابِ وَرُؤْيَةُ الْجَمَالِ الْمُطْلَقِ. یہ رات کون سی ہے؟ تو کہا لیلۃ القدری، یہ قدر و منزلت والی رات ہے، وہ شرف اور عظمت و فضیلت والی رات ہے. اور کیا ہے؟ ولیلۃ الوصال، اللہ سے ملاقات والی رات ہے. والخطاب، اللہ سے ہم کلامی والی رات ہے. ورؤیت الجمال المطلق، اللہ کے حسن مطلق کے دیدار والی رات ہے. تو انہوں نے بھی سورہ والفجر میں واللیل اذا یسر کی تفسیر میں بیان کیا ہے. رب کریم نے فرمایا قسم ہے اس رات کی مصطفیٰ جس میں آپ کو معراج نصیب ہوئی، قسم ہے شب معراج کی جب کہ حبیب لامکہ کی سیر کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو حبیب کا سفر اتنا شان والا ہے کہ جس رات میں سفر واقع ہوتا ہے رب کریم اس رات کی عظمتوں کی قسم بیان کرتا ہے. واللیل اذا یسر، قسم ہے شب معراج کی جب کہ میرا محبوب قرب کی عظیم نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے سفر فرما رہا ہے. تو رب کریم نے اس رات کی عظمت و فضیلت کو اپنے کلام مجید کی آیات بینات کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے، قسم کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس معراج پاک کے واقعے کا یہ تو 2 آیتیں ہیں، سورہ والفجر کی 4تھی آیت ہے اور سورہ والضحیٰ کی 2سری آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے اس رات کی قسم ذکر کی اور قسم کے ذریعے سے اس کی عظمت کو بتلایا. اب اس کے بعد آپ ذرا پیچھے آئیں گے تو سورہ والنجم میں تو 1 2 نہیں 18 آیتوں میں اللہ نے معراج پاک کے واقعات کی تفصیلات بیان فرمائی. ہم 18 آیتیں اس واقعے پر مشتمل ہے. اور ذرا پہلے آئیں گے 15ویں پارے میں تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بھی جو مشہور ہے معراج کے واقعے کے بیان والی، اور اس کی 60ویں آیت بھی معراج کے واقعے کی شان و عظمت والی ہے. تو گویا پورے قرآن مجید میں معراج کے واقعے کو اللہ نے 5 مقامات پر بیان فرمایا ہے. سورہ والنجم میں جو 27ویں پارے میں ہیں کتنی آیتیں شروع کی؟ 18 آیتیں ہیں. اور والفجر کی 4تھی آیت ہے، والضحیٰ کی 2سری آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی اور 60ویں آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان و عظمت اس کو عطا کی ہے محبوب کے سفر معراج کے حوالے سے. اسی وجہ سے حکم یہی ہے کہ رات کی قدر و منزلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک ایک لمحے کی قدر کرے اور اللہ اس کے حبیب پاک کی طاعت میں، محبوب پاک کے ذکر میں اور نفل عبادت میں اس رات کو گزاریں. تو عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. ارشاد خدا بندی ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے نہایت مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کی بھرمار کر دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا، لیکن اسلوب بیان کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھیں، یوں نہیں بیان کیا. فرمایا پاک ہے وہ خالق مطلق، پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو. سیر حبیب کی ہے، معراج حبیب کی ہے، رب کریم نے اس کی ذمہ داری اپنی ذات اطہر پر لی اور کہا پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو. تو اللہ نے اپنے حوالے سے بات بیان کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم جانتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو معراج کے واقعات میں
اپنے عقل کے اعتبار سے بحثیں کرنے لگیں گے تو معراج کے واقعے کی بحثیں ذات رسالت تک نہیں رہے گی، وہ ذات خدا تک پہنچے گی۔ اس لیے رب کریم نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا میری قدرت مطلقہ کو دیکھو کہ میں نے مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے اور میں نے مصطفیٰ کے اس سفر کو اپنی قدرت کی دلیل بنا دیا ہے۔ اب ذات رسالت کے واقعہ معراج میں شبہ اگر ہے تو گویا میری قدرت میں تم کو شبہ ہے، اور میں تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہوں۔ جب مجھے اپنا معبود مانتے ہو تو میری پاکی کو میں نے جس حوالے سے بیان کیا ہے اس حوالے کے تم حوالے ہو جاؤ، اس میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے معراج پاک کے واقعے کی شان و عظمت بیان کی ہے۔ اور عزیزان محترم انداز بھی کیا ہے؟ پہلا حرف سبحان میں سین ہے، آخر حرف انہ هو السمیع البصیر میں را ہے، بصیر میں آخری حرف را، سبحان میں پہلا حرف سین، سین اور را کو ملاؤ تو سین رے کیا بنتے؟ سر، سر کے معنی راز ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے پہلے اور آخر حرف سے ہی بتا دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نہ آنے کی وجہ سے انکار نہ کرنا، یہ خود ایک راز ہے، اور یہ راز ہر ایک کے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اسی وجہ سے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے انکار نہ کرنا، یہ میرا اور میرے محبوب کا راز ہے۔ راز کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے، اس کی تہ میں اترنے کی کوشش نہیں کی جاتی، لہٰذا اپنی عقل و خیرت کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہ کرنا، یہ میرا اور میرے محبوب کے درمیان کا راز ہے۔ کہ سیر کرایا تو اللہ پاک لے کر کیوں گیا؟ بلایا کیوں؟ سیر کرانے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر سیر کرنا چاہیں دہلی کی، حیدرآباد دکن میں بیٹھ کر دہلی کی سیر نہیں کر سکتے، ہمیں چل کر جانا پڑے گا، یا تو ٹرین سے جانا پڑے گا یا پلین سے جانا پڑے گا۔ الغرض سیر کے لیے ہمیں جانے کی ضرورت ہے دوستو، ہمیں اپنا سفر طے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خدا بھی قادر ہے، اس کے محبوب بھی اس کے محبوب ہیں، نہ خدا مجبور ہے نہ مصطفیٰ مجبور ہے، پھر یہ سفر کی ضرورت ہی کیوں پڑی کہ سیر کے لیے بلایا ہو؟ آسمان میں قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا کیوں ہے؟ جنت کو دکھانے کے لیے بلایا کیوں ہے؟ سدرۃ المنتہا کو بتانے کے لیے بلایا کیوں ہے؟ کیا وہ حبیب مکے کی سرزمین پر رہ کر، مدینے کی سرزمین پر رہ کر کیا آسمانوں کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا سدرۃ المنتہا کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ پھر دیکھ رہے تھے تو دکھانے کے لیے بلایا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا سفر ہو رہا ہے تو کہتا ہے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں بتانے کے لیے بلائے ہیں، تو پھر ہم اب ایک طالب علمانہ اعتبار سے آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک سوال ہمارے ذہن کی سطح پر ابھرتا ہے کہ مولا تو قادر مطلق ہے، اپنے محبوب کو نے وہ شان دی ہے کہ تیرے محبوب مکے کی سرزمین پر چلتے ہیں، بلکہ یہ تو اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے۔ ہم نے تو تیرے حبیب کی سیرت کا وہ واقعہ پڑھا ہے کہ جس وقت آپ کی خدمت میں عبداللہ بن حضرت عباس جو چچا ہیں عرض کرتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، میرے مسلمان ہونے کا سبب ایک واقعہ ہے جو میں نے دیکھا اور کوٹ کیا ہے۔ آقا نے فرمایا چچا جان وہ کیا واقعہ ہے؟ تو کہنے لگے میرے آقا میں آپ کو جھولے میں دیکھا کرتا تھا جب کہ آپ بچپن میں تھے، تو آپ کی انگلی جدھر حرکت کرتی تھی چاند ادھر جھک جاتا تھا، تو میں یہ منظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام مولود نہیں ہے، یہ شان و عظمت والی ہستی ہے۔ اس کے بعد سے میں نے اچھا مثبت تاثر قائم کیا، بعد میں پھر اللہ نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ چچا جان بیان کرتے ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب وہ واقعہ ہے۔ تو آقا نے فرمایا چچا جان آپ نے اتنا ہی دیکھا کہ میں انگلی سے اشارہ کرتا تو چاند جھک جاتا تھا، سنیے بات کیا ہے، جب مجھے بچپن کی وجہ سے رونا آتا تھا تو چاند مجھ سے باتیں کر کے تسلی دیا کرتا تھا۔ فَيُلْهِمِي عَنِ الْبُكَاءِ، رونے کا خیال آتا تو چاند مجھے تسلی دیا کرتا تھا، اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اور یہی نہیں چچا سنیے، جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدے میں جاتا تو اس کے سجدے میں گرنے کی آواز میں سنا کرتا تھا، اس کی تسبیح کو سنا کرتا تھا۔ جو رسول بچپن میں جھولے میں رہ کر چاند کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی آہٹ کو سنتے بھی ہیں، اس کی تسبیح کو معلوم بھی کرتے ہیں، تو وہ محبوب کو آسمان پر لے گیا آسمان بتانے کے لیے، جنت دکھانے کے لیے۔ کیا بات ہے، سوال اپنی جگہ ہے، سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، روزے روشن کی طرح ایک ایک باب اس کا درخشاں ہے۔
اور واقعات بتا رہے کہ حبیب یہاں رہ کر بھی تو سب دیکھا کرتے تھے۔ جبریل امین سے فرماتے ہیں جبرائیل سدرا سے تم اترنے کا ارادہ کرتے ہو تو تمہاری خوشبو کو میں یہی سے سونگھا کرتا ہوں۔ تو وہ محبوب جو سدرۃ المنتہا سے طائر سدرا اترنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، ایسی ان کی قوت شامہ اور ایسی قوت سامعہ اور ایسی قوت باصرہ سب کچھ یہاں ہے، تو پھر بلایا کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہی نہیں، آپ کہیں گے جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے تو آئیے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نماز پڑھائے سورج گہن کی اور نماز میں آگے ہٹ گئے، پھر اس کے بعد پیچھے ہٹے۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ نے نماز کے بعد بڑے ادب سے عرض کیا، آقا آج ہم نے نماز میں خلاف معمول آپ کو آگے ہٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہ عام عادت نہیں ہے آقا، آخر کیا واقعہ ہے اس کے پیچھے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے مسجد کی قبلے کی دیوار میں جنت کو دیکھا ہے، میں آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ انگور کا خوشہ توڑ کر تمہیں عطا کر دوں، اگر میں عطا کرتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ پھر خیال آیا چلو وہاں جا کر ملنا ہی ملنا ہے آپ لوگوں کو، اس لیے میں نے اس کو ترک کر دیا۔ پھر فرمایا میں نے دوزخ کے ہولناک منظر کو بھی یہیں سے دیکھا ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام زمین پر ہیں، جنت بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، دوزخ میں ملاحظہ فرماتے ہیں، تو پھر آسمان کی سیر کس لیے ہوئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، وہ نشانیاں کو تو اللہ نے یہیں سے بھی دکھائی اور بتلائی ہے۔ پھر یہی نہیں، بیت المقدس کی طرف لے گیا بیت المقدس بتانے کے لیے۔ تو واقعہ کیا ہوا؟ معراج رات میں ہوئی، صبح میں آقا نے لوگوں سے ذکر کیا کہ ایسا ہوا، پورا واقعہ نہیں بیان کیا، صرف بیت المقدس کے سفر کا تذکرہ کیا، میں بیت المقدس جا کر آیا ہوں، چونکہ اس کے اوپر کا تصور تو ان کے پاس تھا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بیت المقدس کو جا کر آئے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک رات کے تھوڑے حصے میں جا کر آ جائیں۔ اچھا سوال ہے، کم لہو من باب، ذرا بتائیں کم للمسجد من باب، اس مسجد میں کتنے دروازے ہیں؟ اس کی محراب کیسی ہے ذرا بتائیے، کتنے ستون ہیں ذرا ہمیں بتلائیے۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ تشریف لے گئے، اور ہم اپنی مسجد میں جہاں نماز پڑھتے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ مسجد میں کتنے فیان ہے تو ہم نماز پڑھتے ضرور ہیں، لیکن فیان کتنے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں لے جاتے، اور اچانک ہم سے پوچھے تو ہم بتا نہیں سکتے، کتنی لائٹ ہے نہیں بتا سکتے، کتنی اس کے اندر کتنے بلب ہے، کتنی ٹیوب لائٹ ہے نہیں بتا سکتے، ستون ہے پھر بھی یوں کر کے دیکھ لے کے بولیں گے، لیکن باقی چیزوں کو ذرا اچھی طرح دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے۔ حبیب پاک سے پوچھا یہ ساری تفصیلات، اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فجل اللہ لی بیت المقدس فاتفقت اخبرهم عن آیاته وانظر الیہ، فرماتے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے دیکھا میرے مولا نے حتیم کعبہ کے پاس بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، اور بیت المقدس کو دیکھتا جا رہا تھا، ان کی جو علامتیں وہ پوچھ رہے بتاتا جا رہا تھا۔ تو جو مصطفیٰ کی شان رب کی بارگاہ میں یہ ہیں، علامتیں بتانا چاہے تو خدا بیت المقدس کو اٹھا کے مکے میں پہنچا دے، تو پھر حبیب بیت المقدس کے لیے تشریف کیوں کر لے گئے؟ سوال اپنی جگہ ہے کہ زمین پر رہ کر بیت المقدس بھی آپ دیکھتے ہیں، اور بیت المقدس اپنے مقام سے وہاں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو رب اس کو اٹھا کے آپ کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ جنت کو زمین پر رہ کر بھی دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں تو رب جنت کو زمین پر اتار بھی دیتا ہے۔ قبلے کی دیوار میں جنت کو دیکھا تو اللہ کے حبیب یہاں سے رہ کر بھی وہ عالم دیکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو رب کریم ان کی خاطر وہ عالم کو یہاں اتار دیتا ہے۔ اتنی شان آقا کی رب کی بارگاہ سے ہے، تو پھر دوستو یہ معراج کا سفر کیوں ہوا؟ بیت المقدس کی طرف آپ براق میں کیوں کر گئے؟ سیڑھیوں پر آسمانوں پر کیوں کر تشریف لے گئے؟ یہ ساری باتیں کیوں کر ہوئی ہے؟ اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت اللہ نے اپنے کلام میں یوں بیان کی ہے، یہی سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت میں فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے حبیب جو منظر ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، جو سیر ہم نے کروائی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں، لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ حبیب پاک کی عظمت کو کس طرح سے دلوں میں جاگزی کرتے ہیں اور کس طرح سے اس میں شک شبہ کرتے ہیں، کیسے امتحان لیتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے محبوب کو بھیجا، نبیوں کے سردار تشریف لائے، 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، راہوں میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اور آپ سجدہ ریز ہیں خدا کی عبادت کے لیے تو اوجھڑی لا کر آپ کے پشت تھر پر ڈالی جا رہی ہے، ٹائپ میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، جس میں اتھر پر پتھر برسے، قدمین کریمین متاثر ہوئے، خون بھر گیا، آپ کے مقدس نالین لہو لہان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ایک عام سیرت کا مطالعہ کرنے والا انسان کہے گا
کہ بہرحال اللہ کے نبی ہیں مگر مصیبتیں ان پر بھی آئی ہے، تکلیفوں سے وہ بھی گزرے ہیں، مشکلوں میں وہ گھر گئے، اپنے پیر پر پھینکے جانے والے پتھروں سے اپنے پیروں کو نہیں بچائے تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ ایک ذہن ایسا آئے گا، اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ تو جانتا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام شان والے نہیں ہیں، وہ کس طرح سے سیرت سے الٹا مفہوم نکالتے ہیں۔ بھئی وہ خود نماز پڑھ رہے تھے، لا کر اوجڑی ڈال دیا، اللہ کے نبی کو غیب کی خبر ہوتی تو وہ اوجڑی کو ڈالتا کب تھا، اور پھر ڈالتا ہوتا تو پڑتی نہیں تھی، وہ نکال دیتے تھے خود بخود، لیکن اسی حالت میں سجدہ آپ نے کر لیا۔ تو یہ سیرت کے واقعات کا سرسری مطالعہ کرنے والا ایک الگ ذہن دے گا، اللہ کو پتا تھا۔ اللہ بتانے کے لیے مصطفیٰ کو بلایا، میرے محبوب کی شان و عظمت کو، اے مکے کی دھرتی پر رہنے والوں، ان پتھر پھینکنے والوں کے حوالے سے تم کیا سمجھو؟ ذرا ان قدموں کی عظمت سمجھنا ہو تو چلو معراج کے واقعے کے ذریعے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ مصطفیٰ کے سر انور کی شان تو تم کیا سمجھو، ان کے قدمین کی شان بھی سمجھنے کی کوشش کر لو، دارین کی سعادتیں تمہارا نصیب بن جائے گی۔ تو جن قدموں پر پتھر پھینکے گئے اور لہو لہان کیا گیا، سمجھنے والے سمجھے کہ مجبوری کے حالات میں آقا نے مجبوری کی وجہ سے زندگی بسر کی ہے۔ رب نے بتایا کہ نہیں، میرا حبیب یہ سب کچھ کیوں کر کیا؟ میرا مصطفیٰ پاور والا ہے، ان کی طاقت کو دیکھنا ہو تو ہجرت کا واقعہ دیکھ لو، دشمن گھر کا محاصرہ کر چکے، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، میرا حبیب کنکریوں کو پھینک کر گزر گیا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ روک سکے۔ تو طاقت والے وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، طاقت والا وہ حبیب ہے جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، مگر کنکریوں کو پھینکتا ہے تو مجال نہیں ہے کہ اس کا راستہ کوئی روک سکے۔ یہ جلوے مصطفیٰ کے دکھائے، مگر جو اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھائے، جو ان واقعات کو سیرت کے دیکھ کر الگ انداز سے فکر اختیار کیے، ایسی فکر کرنے والوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ پاک نے بتلایا، دیکھو یہ حبیب پاک جو طائف میں انہوں نے پتھر کھائے ہیں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جن پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، یہ ان کی طرف سے کوئی مجبوری نہیں تھی، ہمارا حکم تھا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، میرے حبیب آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، دنیا سمجھتی ہوگی کہ مصطفیٰ بے سہارا نہیں، مصطفیٰ آپ تو میری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ رب نے کہا مصطفیٰ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہماری نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ راس ہماری تربیت و حفاظت میں مصطفیٰ۔ یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کو میسج پاس کرنا چاہتے ہیں کہ محبوب مختار ہیں مگر صبر کرتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتا چلے اسلام جبر و تسلط سے کام نہیں لیتا ہے بلکہ صبر و عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت سے دنیا میں تاریخ رقم کرنا تھا، یہ صبر کروایا مصطفیٰ کو، لیکن صبر کو کوئی مجبوری نہ سمجھ لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ہمت والا صبر کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھی طاقت ہوتی تو بدلہ لیتے، صبر نہ کرتے، تو کوئی اس کو مجبوری پر محمول نہ کر لے۔ رب نے بتایا ذرا دیکھو تو صحیح میرے حبیب کی قدر و منزلت کتنی بلند و بالا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے اس واقعے کو معراج کے وقوع پذیر کیا۔ ہوا یہ کہ حبیب کریم علیہ السلام معراج کے لیے رب نے انتخاب کیا 27ویں تاریخ ہے، جبکہ حبیب پاک علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ عنہا جو آپ کی چچازاد بہن ہے ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اور آپ سوچئے تو صحیح، اللہ کے محبوب کی عام عادت ام ہانی کے گھر میں آرام فرمانے کی نہیں تھی، سرکار اپنے مکان میں رہتے تھے، اپنے کاشان میں اقدس میں رہتے تھے، مگر آج کی بات الگ ہے۔ آقا کو خیال آیا، ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر کو مشرف کیا، وہاں آپ نے استراحت فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے انہیں مالا مال کیا، تو وہاں آپ استراحت فرمائیں۔ اللہ پاک نے اسی وقت جبرائیل کو حکم دیا، اے سدرۃ المنتہا میں رہنے والے، اے یہاں کے مکین، اب فوری یہاں سے تیاری کر کے پہنچو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ خدا کی طرف سے احکامات آئے جبریل امین کو کہ جنت سے براق لو، فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر جاؤ، دیکھو میرا پیارا محبوب ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہا ہے، ذرا ادب سے میرے مصطفیٰ کو جگانا اور ایسا کرنا کہ ان کے مقدس تلووں پر اپنے رخسار کو رکھ دینا، اور میرے حبیب جب آنکھ کھول کر فرمائیں کیا بات ہے تو کہنا یا حبیب اللہ
آپ کو رب کریم سلام فرما کر یاد فرمایا ہے، اور آج آپ کا رب آپ کی وہ شان و عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو وہ عظیم ترین دیدار عطا کرنا چاہتا ہے جس کے لیے ہر کوئی متمنی تھا۔ کلیم اللہ نے کہا تھا دیدار عطا کر، تو جواب ملا تھا ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے۔ جس دیدار کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی تھی مگر جواب نہیں کا ملا تھا، آج آپ کو بلا کر وہ دیدار کرانا چاہتا ہے۔ تو جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو اب ایک منٹ کے لیے یہاں سوچئے، جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے، جبکہ آرام کرنے کا مزاج کیا تھا؟ اپنے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے، مقدس گھر میں آرام کرتے تھے۔ دوسری بات، اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا تھا میرے محبوب معراج کرانے کے لیے میں رجب کی 27 تاریخ کا انتخاب کیا ہوں، تیاری کریں، نہیں فرمایا۔ یک بیک اللہ نے یاد کیا اور جبریل امین کو بھیج دیا۔ یہاں اللہ نے محبوب کو معراج کے لیے بلایا تو پہلے سے جو ٹائم فکس تھا اس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ وہی موسیٰ کلیم اللہ کو طور پر معراج کے لیے بلایا تو کہا موسیٰ 30 دن تک روزے رہو، اس کے بعد ہمارے پاس ہم طور پر تمہیں بلاتے ہیں تاکہ کلام عطا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 30 روزے رہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے مزید کیا فرمایا؟ ایک اور 10 دن کا اضافہ کرتے، اس طرح 40 دن کمپلیٹ ہوں گے تو آؤ طور پر کلام لے کر جاؤ۔ تو کلیم اللہ کے لیے طور پر بلایا تو تاریخ مقرر کر دی، کہا 40 دن کے بعد آنا ہے۔ حبیب کو یہ بھی کہا کہ رجب کی پہلی تاریخ کو یہ نہیں بھیجا پیغام مصطفیٰ 27ویں رات کو بلا رہا ہوں۔ کلیم اللہ کو بلایا تو ڈکلیئر کیا، حبیب اللہ کو بلایا تو یک بیک بلایا۔ کیا حکمت ہے؟ تو اللہ پاک اس معراج کے واقعے کے ہر پہلو سے دنیا والوں کو شان اپنے مصطفیٰ کی بتا رہا ہے۔ وہاں اس لیے ڈکلیئر کر دیا کلیم اللہ آنے کی تیاری میں مصروف ہو جائیں کیونکہ میں بلا رہا ہوں، وہ میرے بارگاہ میں کلام لینے کے لیے تیاری کریں۔ ایک ایک دن تیار ہو رہے ہیں، ایک دن گزر گیا 39 دن باقی ہے، 2 گزر گئے 38 باقی ہے، 3 گزر گئے 37 باقی ہے۔ جو دن گزرتے جا رہے ہیں بقیہ دنوں کو گنتے جا رہے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، اب طور پر جانا ہے، کلام لینا ہے۔ رب کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کلیم اللہ کو انتظار کروایا، یہ مصطفیٰ حبیب ہے، انتظار ان کو کرنا نہ پڑے، یک بیک حکم بھیجتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو معراج کے لیے پہلی تاریخ کو نہیں فرمایا کہ 26 دن کے بعد 27ویں تاریخ آئے گی تب بلاؤں گا، نہیں۔ اچانک مصطفیٰ آرام فرما رہے تو کہا جاؤ جبرائیل ہمارے حبیب کو ہم یاد فرما رہے ہیں، آج ہم اپنا دیدار عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے سے ڈکلیئر کر دیا ہوتا تو ہوتا کیا تھا؟ ایک تاریخ گزر گئی تو آقا گنتے تھے ابھی 25 دن باقی ہے، 2 گزر گئی آقا گنتے تھے 23 باقی ہے۔ رب کی رحمت نے نہیں چاہا میرے پیارے انتظار تمہیں کرنا نہ پڑے، تم انتظار نہ کرنا، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو تمہارا منتظر بناتا ہوں، تمہاری راہ میں پلکوں کو بچھانے والا بناتا ہوں۔ فرشتوں میں اعلان ہو گیا فرشتوں مصطفیٰ کو بلانے والا ہوں، تو فرشتے ہر دن تیار ہیں کہ اللہ نے فرمایا بلانے والا ہے، شاید آج بلاتا ہوگا، شاید آج بلاتا ہوگا، ہر دن تیار ہیں۔ یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا جو حضرت جبریل کا مکان ہے وہاں کے فرشتوں میں بھی اعلان ہو گیا، فرشتے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے سدرہ پر چھا چکے ہیں، آقا آئیں گے دیدار کر لیں گے۔ یہی نہیں، جو سیڑھی لگائی رب کریم نے حبیب کے سفر کے لیے وہاں فرشتوں کو کھڑا کر دیا، 1 2 نہیں 10 نہیں، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 25,000 سال پہلے سے فرشتے انتظار میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ٹھہرو، میرا پیارا جب آئے گا تو ان کا استقبال تم کرنا۔ ابھی تو آدم علیہ السلام کو بھی نہیں پیدا کیا، ان سے 25,000 سال پہلے فرشتوں کو پابند کر دیا، میرے حبیب یہیں سے آئیں گے، تم کو استقبال کرنا ہوگا، تمہارا ایک ہی وظیفہ ہے درود و سلام پڑھتے ہوئے ٹھہرے رہو، پڑھتے ہوئے ٹھہرے رہو۔ کائنات کو منتظر بنایا، حبیب سے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ڈیٹ کو بلانے والا ہوں، محبوب آپ اپنے کام میں رہو، محبوب آپ اپنی مشغلوں میں رہو، بس بلاؤں گا۔ اب ایسے وقت میں جب کہ حبیب ام ہانی کے گھر میں تھے، حکم آتا ہے جبریل کو اور وہ آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، تو حکمت سمجھ میں آ گئی۔ کلیم اللہ کے لیے تاریخ کا تعین کر کے ان کو انتظار کروایا، حبیب اللہ کو یک بیک بلا کر اپنے جلووں سے مالا مال کر دیا۔ اس میں کیا ہے؟ آقا کی عظمت کو دنیا والوں پر آشکار کرنا ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک سوال جو میں نے عرض کیا تھا کہ ام ہانی کے گھر میں ہی آقا آرام فرما کیوں تھے؟ اپنے حجرے مبارکہ میں جب رہتے تب بھی جبریل کو بھیج سکتا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے ہر واقعے کے ہر پہلو سے کیا بتانا چاہتا تھا؟ مصطفیٰ کی شان و عظمت کو بتانا چاہتا تھا۔ سیرت کے واقعات سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس غلط فہمی کو اللہ دور کرنا چاہتا تھا۔
شان بتانا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے محبوب کو اپنے حجرے میں نہیں رکھا، ام ہانی کے گھر بلایا، پھر اس وقت جبریل کو بھیجا۔ کیوں؟ سرکار اپنے حجرے مبارکہ میں ہوتے جبریل امین کیسے آ سکتے تھے؟ کیا ویسے ہی آ جا سکتے تھے؟ جی اللہ کا حکم قرآن میں ہے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، میرے محبوب کے حجروں میں جاؤ، میرے مصطفیٰ کے کاشانہ اقدس میں جاؤ تو بے اجازت نہ جاؤ۔ یہ حکم کس کے لیے تھا؟ صرف فرش زمین پر رہنے والوں کے لیے ہی نہ تھا، آسمان والوں کے لیے بھی یہی حکم تھا، کیونکہ جبرائیل بھی تو آقا علیہ السلام کے دربار کے وزیر ہیں، تو بظاہر سی بات ہے دنیا میں وزیر بادشاہ کی بارگاہ میں یوں ہی نہیں آ سکتا ہے، تو یہ تو مصطفیٰ ہیں، رب نے آپ کو کائنات کا تاجدار بنایا ہے، جبرائیل کو آپ کی بارگاہ کا وزیر بنایا ہے، وہ جبریل بے اجازت کے کیسے آ سکتے؟ تو سرکار اپنے حجرے مبارکہ میں ہوتے، رات میں جبریل کو بھیجتا تو جبرائیل اندر تو نہیں آ سکتے، لا محالہ وہ حجرے مبارک کے باہر بادب کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے، اجازت طلب کرتے، اور اجازت دینے کے لیے آقا کو بیدار ہونا ہوتا، آقا اجازت طلب کرتے اور آقا جب بیدار ہوتے تب داخل ہوتے، تو پھر یہ قدم مبارک کو چومنے والا مرحلہ نہ رہتا، تو رب نے چاہا نہیں میرے محبوب جبرائیل کو میں آپ کے حجرے میں نہیں بھیجوں گا، جب ام ہانی کے گھر میں ہوں گے تب بھیجوں گا۔ کیوں؟ کہ اس وقت جبریل کو باقاعدہ اجازت لینے کا مرحلہ نہیں ہوگا، وہ چھت کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں آئے گا، اور اس وقت آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ پہلے اگر آپ کے حجرے میں رہتے وہ آتا تو آپ کے جاگنے کا اسے انتظار کرنا پڑتا، تو میں چاہتا ہوں دنیا والوں کو یہ بتاؤں مصطفیٰ کا جاگنے والا ہی شان والا، جاگنا ہی شان والا نہیں ہے، ان کا آرام کرنا بھی شان والا ہے، ان کا استراحت فرمانا بھی عظمت والا ہے۔ اسی لیے رب کریم نے جبرائیل کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں بھیجا، چھت کھول کر پہنچتے ہیں، اللہ کے محبوب کو دیکھتے ہیں کہ آرام فرما رہے ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں تو جواب آتا ہے بارگاہ عزیز سے کہ اے جبرائیل تمہارے رخسار کو تم میرے محبوب کے مقدس تلووں پر رکھو اور اپنے رخسار کو ملو اس پر، میرے محبوب کافوری تمہارے رخسار کی ٹھنڈک سے جب آنکھ کھولیں گے تب کہہ دینا۔ اپنے رخسار کو انہوں نے سرکار دو عالم علیہ وسلم کے قدمین کریمین پر رکھ دیا، چومنے لگے۔ آقا آنکھ کھول کر فرماتے ہیں جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا اللہ پاک نے سلام فرمایا ہے اور آپ کو یاد فرمایا ہے، اور آج آپ کی وہ شان اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو عظمتیں اور رفعتیں دینا چاہتا ہے جس کا کوئی آج تک تصور بھی نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان محترم اب یہاں سوچیے آپ، اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے پاس ام ہانی کے گھر میں تھے، جبریل آئے، چھت کے ذریعے سے آئے، سرکار اپنے حجرے مبارکہ میں رہتے تو کیا کرنا تھا؟ اجازت لے کر آنا پڑتا تھا، اجازت لیں گے تو آقا کو جاگنا پڑتا تھا۔ اللہ نے گوارا نہ کیا کہ مصطفیٰ جاگ کر غلام کو اجازت دیں، فرمایا کہ آرام ہی کرنے دیتا ہوں مصطفیٰ کو، اب تم چھت کے ذریعے سے جاؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ طائف میں جن قدموں پر پتھر برسائے گئے تو تم نے سمجھا اگر اختیار والے ہوتے تو پتھر کیوں کھاتے؟ ارے پتھر کھانا مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، امت کو صبر کی تعلیم دینے کے لیے ہے، اسلام کی صداقت کا سکہ جمانے کے لیے ہے، ورنہ حبیب کے قدموں کی شان تم کیا سمجھو؟ سدرۃ المنتہا کا امین جبریل امین اپنے رخسار کو مصطفیٰ کے قدموں سے مست مل رہا ہے، چوم رہا ہے، تو ان کے قدموں کی بلندی دیکھ لو دنیا والو، آسمانوں پر لے جا کر کیا بتانا ہے وہ تو بتاؤں گا، اسی زمین پر دیکھ لو کہ جبریل اپنے رخسار کو مصطفیٰ کے قدموں سے مل رہا ہے۔ تو یہ مبارک قدم وہ ہے، طائف والوں نے اس کی قدر نہ کی، سدرہ والے اس کے قدرداں ہیں، عالم بالا والے اس کی عظمتوں کو جانتے ہیں، یہ بتانا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ چھت کھول کر جبریل آئے کہہ کر ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ قرآن کریم میں تو اللہ نے نہیں بتلایا، پورے قرآن کریم میں جتنے 5 مقامات پر جیسے میں نے کہا معراج کا ذکر آیا ہے، ان 5 مقامات کو پڑھو تو کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جبریل چھت کے ذریعے سے آقا کے پاس گئے۔ یہ کس نے بتلایا؟ حضور ہی نے بتلایا۔ اور اللہ کے محبوب کیا کر رہے تھے جس وقت جبریل آئے؟ تو آرام فرما رہے تھے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آرام کرنے والے کو یہ کیا پتہ بھی چلتا ہے کہ کون چھت پہ سے آیا ہے؟ لیکن اللہ نے یہی بتایا آرام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا پیارا حبیب ہے۔ تم سوتے ہو تو تمہارا سونا غفلت کا ہوتا ہے، میرا مصطفیٰ سوتا ہے تو وہ سونا جاگنا بیداری کی طرح ہوتا ہے، غفلت والا نہیں ہوتا۔ حبیب لیٹ کر سدرۃ المنتہا سے آنے والے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، تو اپنے بہن ام ہانی کے گھر میں لیٹ کر سدرہ سے آنے والے کو جب دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا میں رہ کر غلاموں تمہیں کیا نہیں دیکھیں گے؟
سمجھ لو، غور کر لو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، ان کی عظمت و رفعت کیا ہے۔ ام ہانی کے گھر لیٹے ہوئے فرماتے ہیں جبرائیل آئے، چھت کھولے اور داخل ہوئے اور اس کے بعد میرے قدمین کو چومنے لگے۔ تو اچھا پھر سرکار جب جانتے ہیں کہ جبریل چھت کے ذریعے سے آ رہے ہیں تو آقا پہلے ہی سے کیوں بیدار ہو کر نہیں بیٹھ گئے؟ سوال پیدا ہوگا نا۔ جبریل آ رہے ہیں، آقا خود ہی بتائے کہ چھت کھلی اور جبریل آئے۔ جب آئے ہیں کہہ کر فرماتے ہیں تو یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ارے جبریل آ رہے ہیں، چلو میں کیوں لیٹا رہوں، اٹھ جاؤں، یہ کر سکتے تھے نا۔ مگر آقا نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ اللہ کی طرف اشارہ تھا میرے محبوب لیٹے ہوئے ہی رہو، آپ اٹھ جائیں گے تو میں جو راز سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیسے پہنچے گا لوگوں تک؟ میں یہاں ایک میسج پاس کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے لیٹے رہنے سے ہی پہنچے گا، آپ لیٹے ہی رہیں۔ آقا یہ منظر دیکھ کر لیٹے رہے، جبریل چومنے لگے اور جبریل نے کہا الحمدللہ آج مجھے پتا چلا، میں سوچتا تھا کہ میرے رخسار کو اللہ کافور کے کیوں بنایا ہے، میری تخلیق کے راز کو آج تک میں نہیں سمجھا، جب میں نے رخسار کو مصطفیٰ کے تلوے پر رکھا تب یہ راز سمجھا۔ تو اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا، اے علم حاصل کرنے والوں، سدرۃ المنتہا کا رہنے والا تخلیق کے راز کو نہیں سمجھا، جب رخسار کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگایا تب سمجھا۔ تو اب تخلیق کے راز کو کھولنا چاہو تو ان تلووں سے نسبت کو ڈال لو، راز ہائے قدرت تم پر کھلنے لگ جائیں گے۔ یہ بھی تو سبق سکھانا تھا اس واقعے کے ذریعے سے۔ جبرائیل کا بیان ہے، ملا معین کاشفی حروی رحمۃ اللہ علیہ معارج النبوت میں اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں کہ جبرائیل کہتے ہیں یہ راز مجھے اب تک نہیں معلوم ہوا، میں سوچتا تھا، اور سوچنا بھی چاہیے، اللہ بھی حکم دیا نا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کو اللہ نے جو پیدا کیا، انسان کو بنایا، انسان کو اپنی تخلیق کے بارے میں غور کرنا چاہیے، غور کرے گا تو اللہ کی قدرت معلوم ہوگی۔ تو جبریل کہتے تھے میں اپنے بارے میں غور کرتا تھا مگر یہ راز سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ ہونٹ کافر کے کیوں بنے، یہ رخسار کافر کے کیوں بنے، مگر یہ سمجھ میں اس وقت آیا جب کہ میں نے اس کو آقا کے تلوے اقدس پر رکھ دیا۔ تو کیا بتایا جبریل نے بتایا اے پتھر پھینکنے والوں، اے مصطفیٰ پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے والوں، ان کے سر انور پر تم کیا سمجھو، قدموں کی شان کو سمجھ لو، قدم تو قدم ہے، تلوے جو قدم کے نیچے ہیں ان تلووں کو چومتا ہوں تو مجھے قدرت کا راز سمجھ میں آتا ہے۔ تو تمہیں بھی اگر راز سمجھنا ہو ان قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنا لو، تاکہ تمہیں معرفت کا آفتاب جو جگمگا رہا ہے تمہارے دل پر بھی کرنوں کو جاری کر دے اور تاریکیاں تمہاری بیچے اور اجالا نصیب ہو جائے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ عمل کے ذریعے سے دنیا والوں کو ایک میسج دے دیا۔ اب یہ بات تو ہوئی، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کر یہ ادب کیے، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام وہ حتیم شریف میں لاتے ہیں، اور حتیم شریف میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کو لٹا کر سینہ اقدس کو چاک کرتے ہیں اور قلب اطہر کو نکالتے ہیں، اور زمزم شریف کے پانی سے 3 مرتبہ اس کا غسل ہوتا ہے، اور وہاں سے جو سونے کا تشت لائے تھے جس میں اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات تھیں، معرفت خداوندی، حکمت اور ایمان سے جو لبریز تشت تھا، اس کو آقا کے قلب اطہر میں انڈیل دیتے ہیں، پھر آپ کے قلب اطہر کو رکھ دیتے ہیں، سینے مبارک کو برابر کر دیتے ہیں۔ یہ منظر کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ بھی قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ بھی حبیب پاک کا بیان ہے۔ اب اس کے ذریعے سے بھی اللہ نے کیا بتایا؟ ابھی سیر آسمان کی نہیں شروع ہوئی، ابھی زمین کی بات ہو رہی ہے۔ ام ہانی کے گھر کا جلوہ آپ نے دیکھ لیا، اب حتیم کعبہ کا جلوہ دیکھ لو۔ حتیم کعبہ میں حبیب پاک کو کیا کیا؟ سینہ اقدس کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا، اور یہ ساری تفصیلات ہمیں آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ حبیب نے فرمایا کہ ایسا ہوا ہے، تو کیا مطلب؟ اللہ نے یہی بتایا دنیا والوں، میرے محبوب پاک علیہ السلام کے بعد وصال کی حیات اور زندگی پر تم کو شبہ ہو تو اس پہلو کو دیکھ لو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے محبوب کے بدن سے روح مطہر بھی نکلی تھی، اس کے بعد پھر عام لوگوں کی طرح آقا علیہ السلام کا معاملہ ہو گیا، چیپٹر کلوز کہنے والوں، ذرا دیکھ لو میرے محبوب پاک ابھی حتیم میں ہیں، جبرائیل لٹا کر سینہ چاک کیے، قلب کو نکالے۔ دنیا میں کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان کے دل کو الگ کر دیا جائے پھر بھی وہ انسان زندہ رہے؟ ارے دل ہی تو مرکز حیات ہے، قلب کو سائنس مرکز حیات مانتی ہے، اور زندگی کا سر چشمہ وہ ہے۔ اگر قلب کو الگ کر دیا جائے اور کوئی مصنوعی آلات سے انسان کے جسم سے قلب کا تعلق نہ رکھا جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، مسلمہ ہے، آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے، قدیم کے حکماء نے بھی یہی کہا ہے۔ تو دل انسان کے لیے مرکز حیات ہے،
دل کو بالکل کاٹ کے الگ کر دو، انسان کو زندگی تو کیا، شعور تو کیا، زندگی بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے اوپن ہارٹ سرجری کے درمیان دل کے تعلق، دل اور بدن کے تعلق کو ختم نہیں کر دیا جاتا، مصنوعی آلات کے ذریعے سے رابطہ رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ کیا جانا ہے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اسی لیے مصنوعی آلات کی مدد لی جاتی ہے۔ بغیر آلات کی مدد کے یہ کام کیا جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تو اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے امتیوں کو بتلایا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اس واقعے کو ذرا دیکھو سمجھو، یہ معراج کا واقعہ میرے حبیب کو نشانیاں دکھانے کے لیے جو ہے وہ تو ہے، ان کو تو یہاں رہ کر بھی دکھاتا ہوں، مگر یہ سب کچھ کرنا تمہاری اصلاح کے لیے ہے، تمہارے سدھار کے لیے ہے، تمہیں مصطفیٰ کی قدر و منزلت بتلانے کے لیے ہے۔ دیکھو دیکھو کیا قدر و منزلت ہے، میرے محبوب کے قلب کو نکالا جا رہا ہے۔ قلب جس کا نکالا گیا اسے اپنا ہوش بھی تو نہیں رہتا ہے، لیکن یہ حبیب خود فرماتے ہیں کہ جبریل سینے کو چاک کر رہے ہیں، تو چاک کرتے ہیں جبریل تو آقا ہوش میں دیکھ رہے ہیں، بالقلب کو نکالتے ہیں تو آقا اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو پھر غسل دے رہے ہیں تو آقا دیکھ رہے ہیں، اس تش کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں جو ایمان ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں جو علم ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آپ کسی عالم کو تو دیکھ سکتے، اس کے علم کو دیکھ سکتے کیا؟ بھائی حافظ کو دیکھیں گے، حفظ کو دیکھتے کیا؟ بھائی ان کا اتنا حافظہ ہے، حافظہ نظر آنے کی چیز ہے کیا؟ حافظہ دماغ کی قوت کا نام ہے نا میرے بھائی۔ تو کسی کی صلاحیتوں کو آپ اس کی قابلیت کو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے دیکھیں گے، مگر خود شخصیت کو سامنے کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے ان کے حافظے کو دیکھو، آپ کہیں گے کہ حافظہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ حافظ صاحب کو دیکھ سکتے، حافظے کو تو اسی وقت ہم دیکھ سکیں گے جبکہ حافظ صاحب قرآن فرفت تیزی سے پڑھتے جائیں گے تب دیکھیں گے۔ تو اللہ نے بتایا، دیکھو میرا محبوب کیا فرما رہا ہے کہ جبرائیل تشت جو لائے وہ اللہ کے انوار کا تشت ہے، تجلیات کا ہے، معرفت کا ہے، حکمت کا ہے، ایمان کا ہے۔ مومن کو دیکھ سکتے مگر ایمان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ بولے گا تو پتا چلے گا کہ یہ ایمان والی بولی ہے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر یہ ایمان ایسا ہے نہیں بتا سکتے، یہ ہماری آنکھیں ہیں۔ مگر مصطفیٰ برتن کو بھی دیکھتے ہیں، برتن میں کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، مادی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، روحانی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کا یہ کمال ہے، یہ بتایا گیا۔ اور بتایا قلب کے نکلنے کے بعد بھی محبوب زندہ ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھانا تھا، بعد وصال روح نکلنے کے بعد کیسے زندہ ہیں، اس کو آقا مزار شریف میں ہیں، روضہ اطہر میں ہیں، اب وہاں کی زندگی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، کیسے سمجھیں؟ تو اللہ نے یہی سمجھا دیا، وہ بعد میں ہوگا، پہلے میرے مصطفیٰ کو حتیم میں لیتے ہوئے منظر کو سامنے رکھو، دل نکالا گیا، جیسے یہاں دل کے نکلنے کے بعد بھی زندہ ہیں، روضہ اطہر میں دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی زندگی کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہے، میرے قدرت کی وجہ سے ہے۔ میں نے حبیب پاک کو وہ حیات دی ہے، اس حیات کو کوئی شے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بھی جلوہ دکھایا، اور ایک بات کیا بتلا دی، دیکھو میرے محبوب پاک کی نورانیت کی انکار کرنے کے لیے دلیل میں لاتے کیا ہے؟ دیکھو احد میں آقا کے شہر انور پر زخم آیا اور خون بہنے لگا، دندان اقدس شہید ہو گئے، طائف میں پتھر برسائے گئے تو قدم مبارک سے خون نکلا۔ آقا انسان اور بشر نہ ہوتے تو خون کیوں کر نکلتا؟ خون نکلنا بتا رہا ہے کہ انسان ہیں، بشر ہیں، بس یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی بشریت کو جو خون کے نکلنے سے دیکھنے والے دیکھ کر صرف بشریت ہی کی رٹ لگاتے ہیں، انہیں اس واقعے سے سمجھا دیا۔ یہ احد کا واقعہ بعد کا ہے، اس شق صدر کے واقعے سے دیکھ لو، احد میں خون نکلا ایک مرتبہ، طائف میں نکلا ایک مرتبہ، کل سیرت میں 2 مرتبہ کے واقعات ہیں بدن سے خون نکلنے کے، مگر سینہ چاک کیا گیا ایک نہیں 4 مرتبہ۔ 4 سال کی عمر میں تھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہاں سینے کو چاک کیا گیا۔ 10 برس کی عمر میں دوسری مرتبہ چاک کیا گیا، 40 سال میں تیسری مرتبہ چاک کیا گیا، اور 51 برس کی عمر تھی، 52ویں سال میں داخل تھے، معراج کے موقع پر چوتھی مرتبہ چاک کیا گیا۔ 4 مرتبہ سینے کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا، ایک بھی خطرہ خون کا نہیں نکلا۔ 2 مرتبہ خون کے نکلنے کو دیکھنے والوں، 4 مرتبہ نہ نکلنے کو بھی دیکھو، وہ بھی میرے مصطفیٰ کی بشریت کو کے لیے دلیل بنایا، یا مصطفیٰ کی نورانیت کے لیے دلیل بنایا۔ تو میرے محبوب شان بشریت میں بھی بے مثال ہیں، تو شان نورانیت میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ یہ اسباق اللہ پاک پڑھانا چاہتا تھا امتیوں کو معراج کے واقعات کے ذریعے سے، اسی لیے فرمایا کہ میرے محبوب کا یہ سفر جو کچھ ہوا، یہ میرے بندوں کے امتحان کے لیے میں نے کیا ہے۔ اب یہ سبق پڑھا کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اس سبق پر قائم رہتا ہے، کون اس سبق کے خلاف اپنی فکر اور اپنی روش کو اختیار کرتا ہے۔ الا فتنۃ للناس، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو
آزمائش بنا دیا اس مناظر کو جو مصطفیٰ علیہ السلام پر ہم نے کھولے اور دکھائے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حبیب پاک علیہ السلام کے معراج پاک کے واقعات کے سلسلے میں یہ ابتدائی درجے کی گفتگو تھی کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان سے آقا یہاں تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حبیب پاک کے قلب مبارک میں بات آئی کہ غسل کریں۔ اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل میرا مصطفیٰ غسل کا ارادہ کرتا ہے، میرے محبوب کو دنیا کے پانی سے نہانے کے لیے نہ کہا جائے، فوراً حوض کوثر سے جنت کا عظیم پانی لے کر پہنچو۔ اے جبرائیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ پانی پیش کر دو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے غسل کے لیے جنت کا پانی لایا جا رہا ہے۔ جنت بھی نورانی، پانی بھی نورانی ہے۔ اگر کسی کو بجلی کے پاور والا پانی اگر کسی کے بدن پر ڈالے کیا رہتا جی؟ آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جسم برداشت کر سکتا؟ تو جسم ہے یہاں کا اور پانی ہے جنت کا، اگر محض جسم بشریت والا ہوتا تو پانی کو برداشت نہ کرتا۔ اللہ نے وہاں کا پانی بھیج کر بتایا کہ اب یہاں سے میرے مصطفیٰ کی ایک شان کو دیکھ لو کہ بدن ہے، جسم ہے بشریت کا، مگر نورانیت اندر جلوگر ہے، بشریت لباس ہے۔ اسی وجہ سے جنت کا پانی مصطفیٰ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حبیب کے لیے جنت کا پانی پیش کر دو، آقا اس پانی سے غسل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جبرائیل کوئی اور لباس نہ ہو، جنت کا لباس میرے محبوب کے لیے پیش کر دو۔ تو جنت کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، آقا جنتی امامہ پہنتے ہیں، قبا اور عبا شریف کو اوڑھتے ہیں۔ اس کے بعد براق پیش کیا جاتا ہے رحمت والے آقا کی خدمت اطہر میں۔ رسول کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا جبرائیل میرے حبیب کے مبارک آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں اس کا کیا راز ہے ذرا پوچھ لو۔ تو اللہ تو جانتا ہے لیکن کہلوانا چاہتا ہے ہمیں معلوم کروانے کے لیے۔ تو جبریل نے عرض کیا تو آقا نے فرمایا جبرائیل آج اتنی میری قدر افزائی ہو رہی ہے کہ میرے لیے جنتی براق بھیجا گیا، ملائکہ استقبال کو آئے، مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ محشر کے میدان میں میرے امتی اپنی قبروں سے بھوکے پیاسے اٹھیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ کندھوں پر لادے ہوئے اٹھیں گے۔ اس وقت ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، ان کے لیے کیا صورتحال ہوگی۔ وہ منظر یاد آ گیا تو بے اختیار میرے آنکھ سے آنسو چھلک پڑے۔ آقا کی رحمت اور عنایت دیکھیے، ایسے عین خوشیوں کے موقع پر بھی ہم غلاموں کو یاد فرمایا۔ اور ایک ہمارا حال ہے جب شادی کی خوشی آتی ہے یا بچوں کے لیے کوئی ہم فنکشن کرنا چاہتے ہیں، اس وقت شرعی حدود سے ہم تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہم سے اگر کہا جائے بھائی یہ خلاف شریعت ہے تو ہمارا ایک رسمی جملہ ہوتا ہے بھائی خوشیوں کے موقع پر بچوں پر اتنی سختی بھی نہیں کرنا چاہیے، خوشی کا موقع ہے کچھ کرتے ہیں تو کر لینے دے دو۔ ہم اپنی خوشیوں میں احکام آقا کو فراموش کر رہے ہیں اور رحمت والے آقا اپنی اس خوشی میں ہم غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں۔ کتنی ان کی کرم نوازی ہے، کتنی ان کی عنایت اور مہربانی ہے۔ نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، حضور آنسو بہا بہا کر۔ ایسے کریم آقا علیہ السلام کہ ہمیں یاد فرما لیا۔ جبریل امین سے فرمایا کہ مجھے وہ فکر رنجیدہ کر رہی ہے، یہ افکارات مجھے رلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے مصطفیٰ کو جبریل کے ذریعے سے پیغام دیا میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، آج تو خوشیوں کا موقع ہے پیارے، ان خوشیوں میں آپ آنسو میں غم، آنکھ میں آنسو نہ لائیں۔ جس طرح آپ کی بارگاہ میں ہم نے جنت کی سواری براق کو بھیجا ہے، آپ کے غلاموں کو جب جنت میں بلانا ہو تو میرے مصطفیٰ ان کو ترستا ہوا ایسا ہی نہیں چھوڑوں گا، ان کے پاس بھی ایک براق کو بھیج دوں گا جو پلک جھپکنے میں سارے منازل طے کرا دے گا۔ حبیب پاک علیہ السلام کے تسلی قلب کے لیے رب کریم نے یہ پیغام بھیج دیا تو وہ حبیب پاک علیہ السلام براق پر سوار ہے۔ اللہ اکبر، دائیں بائیں پیچھے 70 تقریباً 2,10,000 فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ہے رکاب تھامے ہوئے۔ جبریل رکاب سمجھتے نا، جہاں پر سواری پر سوار ہوتے قدم جو رکھتے وہ رکاب جبریل تھامے ہوئے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام باغ لگام پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پیچھے کے بیلٹ پہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے غاشیہ بردار ہیں۔ سوچئے، میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں کہ جبرائیل لگام کیوں نہیں تھامے، رکاب کیوں تھامے؟ حالانکہ تینوں میں سے سب سے آگے کون ہونا چاہیے؟ جبریل، کیونکہ سید الملائکہ ہے تو لگام تھام کے آگے چلنا تھا۔ مگر سید الملائکہ ہے تو سید المتواضعین بھی ہے، سب سے بڑھ کے تواضع کرنے والے ہیں۔ انہوں نے سوچا آقا کے ادب کی بات ہے تو لہٰذا قدم مبارک جہاں ہے اسی رکاب کو پکڑ لوں، میرا مقام تو آقا کے قدم کے پاس ہے، قدموں کے پاس رکاب کو پکڑ لیا۔ اب جب انہوں نے قدم کو تھاما تو میکائیل علیہ السلام کیسے آگے بڑھ سکتے؟ ان کو اور پیچھے رہنا تھا۔
مگر بڑے حضرات اگر پیچھے رہ کے اگر حکم کے طور پہ کہیں بھائی تم یہ کرو تو انکار بھی نہیں کر سکتے، تو حکم کی تعمیل میں وہ پھر لگام پکڑ لیے۔ حضرت اسرافیل پیچھے غاشیہ بردار ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں، تو تینوں کے ساتھ 70 بولتے کتنے ہو گئے؟ 2,10,000 فرشتے ہیں۔ فرشتے نورانی ہیں، ان کے ہاتھ میں نور کی شمعیں ہیں، نور کی قندیلیں ہیں، نور کی مشعلیں ہیں، وہ بھی کہا کہ نور کی، عرش کے نور کی، یہ روشنی نہیں، عرش کے نور کی۔ اور فرشتے خود نورانی 2,10,000، پھر ان کے ہاتھوں میں سے ایک ایک کے ہاتھ میں ایک ایک قندیل، تو کتنے ہو گئے؟ 2,10,000 اور 2,10,000 کتنے ہو گئے؟ 4,20,000 نورانی اشیاء موجود ہیں، اور 4,20,000 نورانی وجود کی روشنی کا کیا عالم رہا ہوگا سوچئے۔ لیکن اس کے باوجود روح مصطفیٰ کے انوار کا عالم ہی کچھ اور ہے، چہرے مصطفیٰ کے نور کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ اس وقت جبریل سے رب نے کہا، جبرائیل میرے محبوب کے چہرے پر ایک دو نہیں ہزاروں پردے پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں پردے ہیں۔ تمہارے یہ 2,10,000 قندیلیں اور تم 2,10,000 کی تعداد، یہ 4,20,000 ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کے چہرے کا نور ہی کچھ اور ہے، لیکن یہ تو ہزاروں پردوں کے پیچھے ہے، ذرا ایک پردہ تو ہٹاؤ میرے جبرائیل۔ رب کریم کے حکم پر جبریل ایک پردہ ہٹاتے ہیں، بس ایک پردہ ہٹا ہزاروں پردوں میں سے، تو ایسا نور ظاہر ہوا کہ یہ 4,20,000 پیکرانے نور مان پڑ گئے، وہ نور سب پر چھا گیا۔ آفتاب کے سامنے ٹمٹماتا چراغ بھی کہوں تو یہ بات پوری نہیں ہو سکتی ہے، مثال صادق نہیں آئے گی، بالکل مان پڑ گئے، آقا کا نور سب پر غالب آ گیا۔ فرمایا ایک پردہ ہٹا، ابھی ہزاروں پردے مصطفیٰ کے رخ انور پر ہے۔ اسی لیے فرمایا مصطفیٰ کی معراج میں نے رات میں کروائی، دن میں نہیں، کیونکہ دنیا کے چاند کی روشنی تو سب دیکھ چکے، ذرا میرے بھی چاند کی روشنی کو دیکھ لو، یہ میرا محبوب ہے، ان کے چہرے انور کے انوار کو بھی یہ فرشتوں دیکھ لو۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی یہ شانوں کو کھولنا چاہ رہا تھا۔ ابھی آسمانوں کا سفر نہیں ہے، زمین پر سواری چل رہی ہے تو ہی جلوے دکھا دیے گئے ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے، چلتے ہوئے جلووں کی یہ شان ہے، جب اڑ رہے ہیں تو جلووں کی شان کیا ہوگی۔ ابھی تو سواری زمین پر چل رہی ہے، تو انوار و تجلیات بکھیر رہی ہے، جب پرواز کر رہی ہوگی سواری، اس وقت کے اجالے کیا ہوں گے، اس وقت کی رفتیں اور عظمتیں کیا ہوں گی۔ عزیزان محترم، پوری زندگی بھی ہم اگر اس پر لگائیں تو واقعی معراج کو جتنا سنیں گے اور غور کریں گے تو پھر نئے باب ہی اس میں عظمتوں کے کھلتے نظر آئیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پاک کے واقعات کی برکتوں سے مالا مال کرے، اور ہمیں آقا علیہ السلام کے صدقے میں نمازوں کا پابند بنا دے۔ رات کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمجھ کر اللہ پاک کی رحمتوں اور مغفرتوں سے ہم اپنے دامنوں کو بھر لینے والے بن جائیں۔